وما جعل الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت کے ساتھ بارگاہ خیر نام میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بے قدر بود بڑا آتش نمرود میش، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ میدان بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدائے دل نواز پر لبیک کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان بدر میں اپنے سے 3 گنا زیادہ مد مقابل کفار اور مشرکین سے لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی مکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اتنی کثیر تعداد میں کفار کے مقابل میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش میں جلوہ گر ہو گئے اور وہاں قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ دعا یہ مانگ رہے تھے کہ رب العالمین، یہ میرے ساتھ چند لوگ ہیں جو تجھے سجدہ کرنے والے ہیں، اگر یہ ہلاکت ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تجھے کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کملی مبارک وہ سر کی اور نیچے گری، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی چادر کو آپ پر دوبارہ سے ڈالا اور آپ کے جسم کے ساتھ لپٹ گئے اور رونے لگے۔ عرض یا رسول اللہ، اب آپ بس کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا سے جب فارغ ہوئے تو کچھ دیر کے لیے غنودگی طاری ہوئی۔ جب آپ جاگے تو مسکرائے، فرمایا ابوبکر وہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی ہے۔ اس کا تذکرہ اس آیہ مبارکہ میں ہے۔ استستغیثون ربکم، یاد کیجیے جب آپ اپنے رب سے فریاد کرتے تھے، جب فریاد کی فاستجاب لکم، بس قبول کر لی، رب تعالیٰ نے تمہاری یہ التجا مدد مانگنا قبول فرما لیا۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، ہم نے امداد دی آپ کو ایسے فرشتے جو 1000 کی تعداد میں اور وہ قطار اندر قطار آ رہے تھے، یعنی ایک ہی یک بار کی نہیں بلکہ پوری ترتیب کے ساتھ وہ اس میدان میں شریک جہاد ہو رہے تھے۔ سورہ آل عمران کے اندر انہی فرشتوں کی تعداد 3000 بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، 5000 بھی فرمائی۔ پہلے 1000 اترے، پھر 2000 اترے اور 2000 پھر اور اترے، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ قریب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا مانگ چکے تو 1000 فرشتوں کے ساتھ حضرت جبرائیل امین آئے تو وہ دائیں طرف اترے جس طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور 1000 فرشتوں کے ساتھ حضرت میکائیل اترے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ترتیب وار 5000 فرشتے، غزوہ بدر میں بھی فرشتوں کا نزول ہوا ہے، غزوہ حنین میں بھی فرشتوں کا نزول
نزول ہوا ہے، غزوہ احزاب میں بھی فرشتوں کا نزول ہوا ہے۔ جو غزوہ حنین اور غزوہ احزاب ہے اس میں تو وہ عملی طور پر شامل نہیں ہوئے، لیکن غزوہ بدر میں چند ایک صحابہ کرام سے ایسی روایات ملتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے تلوار نہیں چلائی تھی کہ دشمن کی گردن کو کسی نے اڑا کے رکھ دیا، لیکن یہ فرشتے عملی طور پر جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ یا اللہ پر ان فرشتوں کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ آخر کوئی تو مقصد ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ 5000 فرشتے آ گئے، فرشتہ تو ایک ہی کافی ہے۔ قوم لوط کو کہو بالا کر دیا ایک فرشتے نے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ایک فرشتے نے چیخ ماری، ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ تو 5000 فرشتے کس لیے بھیجے؟ اگلی آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 10 میں فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ، یہ فرشتے اس لیے بھیجے ہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور آپ کی غلاموں کو خوشخبری مل جائے کہ فتح ہو کر رہے گی۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس کی دوسرا سبب ان کے نزول کا یہ ہے کہ تمہیں اطمینان قلبی نصیب ہو جائے۔ جنگ کے اندر یہ جو چین اور قرار ہے نا، مدِ مقابل کا مقابلہ کرتے ہوئے اگر انسان کا دل مطمئن ہے تو وہ مقابلہ اچھا کرتا ہے۔ وہاں مقصود یہ تھا کہ تعداد میں تم چاہے کم ہو، بلکہ روایت کے اندر موجود ہے، حضور ضیاء محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء النبی شریف کے اندر لکھا ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا تو صحابہ کرام کو کفار تعداد میں کم نظر آتے تھے، اور کفار کو صحابہ کرام تھوڑے ہونے کے باوجود تعداد میں کثیر نظر آتے تھے۔ یہ جو کثیر نظر آنا ہے، بلکہ ابو جہل جب قتل ہوا تو اس نے جاتے جاتے سوال کیا کہ یہ جو سفید کپڑوں والے امامے باندھ کے پھر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوا ہے جو ایمان والوں کی مدد کے لیے آئے۔ آگے فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، فتح صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ مومن کا یہ خاصہ ہے کہ اس کے پاس میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے جو کافر کے پاس نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے مسلمان مومن ہمیشہ غالب آتا ہے، تعداد میں چاہے جتنے ہی کم کیوں نہ ہو۔ غلبہ اس کی صرف ایک ہی شرط ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں توکل کرتا ہو، اس کا بھروسہ تلوار پر یا ہتھیار پر نہیں، اس کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے کا بھروسہ صرف اور صرف کس ذات پہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ نہیں ہے مدد مگر اللہ تعالیٰ کے پاس، وہی مدد فرمانے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک غالب ہے، حکمت والا ہے، اس کے ہر کام کے اندر حکمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کو گھیرنے کے لیے، لیکن وہ نکل گیا کیونکہ حکیم جانتا ہے اسی میں حکمت ہے۔ مقابل میں کفار آگے میدان بدر میں، تو وہ میدان بدر میں ان کا آنا یہ حکیم کی حکمت ہے، اور پھر مسلمانوں کو فتح عطا فرما دینا یہ اس کے غالب ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کمزور کو تگڑے پر فتح عطا فرما دے، اور چاہے تو بڑے تگڑے کو کمزور سے شکست دلا دے۔ اس لیے کبھی بھی قوت و طاقت میں گھمنڈ غرور نہیں کرنا۔ پروردگار عالم بڑا بے نیاز ہے اور بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔